ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں، سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی کہ جس کے حوالے سے کسی قدر وضاحت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اندر اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو میں اس وقت رکا نہیں۔ یہ آیت نمبر 125 ہے سورہ مبارکہ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت دین کے تین مختلف لیولز کا تذکرہ ہے۔ عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، وضاحت بھی کی ہے، لیکن دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے، مختلف لیولز کہہ لیجئے۔ مثلا یہ کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنورٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں، جذبات سے نہیں۔ اور یہ کہ کسی شے کو رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں، اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے، رد کرتے ہیں تو دلیل سے۔ یہ انٹلیکچوئل مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسیا کہیں، یا یہ کہ اس کے لیے برین ٹرسٹ بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے بہت کم ہے تعداد میں، لیکن ڈیسائسو ہوتے ہیں۔ اس معاشرے کا جو بحثیت مجموعی رخ ہے وہ یہ معین کرتے ہیں۔ عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسٹ کی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا کی۔ یہ طبقہ جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ باعث سے نہیں، جذباتی نہیں، بالحکمہ، پختہ باتیں، عقلی دلائل، محکم باتیں، وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے۔ اور وہ حکمت کے جو تین جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ حکمت جو ہے گہری باتیں، دانائی کی باتیں، عقل کی باتیں، مسلمہ اصول، ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس شے کی اہمیت زیادہ ہے، کس شے کی اہمیت کم ہے، کیا چیز پرائمری امپورٹنس کی ہے، کیا سیکنڈری ہے، ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہیں جو اصول پہچان لیتے ہیں، پھر اصولوں کو منطبق کرنا جانتے ہیں، تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی بہرحال اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائل پر، براہین پر۔ جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل لاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے مخاطبین جو ہیں ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ دلیل طلب کریں۔ اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو، جس کا اپنا شعور بہت پختہ ہو چکا ہو۔ جب تک کہ وہ خود حکیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا؟ لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی، عام لوگ جو ہیں جن کے دماغوں میں اس طرح کی کوئی فطور نہیں ہوتے، کوئی وہ عقل کی چھلنی لگی ہوئی نہیں ہوتی، ان کے جذبات جو ہیں اچھے، اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھیے کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں، کھلی کتاب کے مانند ہیں، آپ جو چاہیں لکھ دیجئے، جیسے کھلی صاف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہا لکھ دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ موعظۃ الحسنہ، ایک بات جو ہے اچھی بات ہو، خلوص سے ساتھ کہی جائے، وہ شخص یہ محسوس کرے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے مجھ پر ڈھونس نہیں جمانا چاہتا، اپنے علم کا روب نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ یہ در حقیقت میری خیر خواہی کی وجہ سے، مجھ سے نفرت نہیں کرتا، میری تحقیر نہیں کر رہا ہے، جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خلوص سے کہہ رہا ہے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی اور دل پہ جا اترے گی، یہ ہے موعظہ حسنہ۔ عوام الناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہوتی ہے، وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے، یہ ان کے لیے تکلیف ما لا یطاق ہے۔ تو سب سے اوپر کا لیول ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پھر ہے والموعظۃ الحسنہ عوام کے لیے۔ نمبر 3 وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں، مثلاً عیسائی مشنریز ہیں، انہیں تو خرچے ملتے ہیں، ان کے تنخواہیں ہیں، ان کے بجٹس ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں، ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہے، انہیں خاص خاص ایشوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے۔ قادیانیوں کا نظام ہے، بہائیوں کا نظام ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجادلے کے لیے، مناظرے کے لیے، بحث کے لیے، اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوتے، آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ در حقیقت وہ تو یوں سمجھیے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں اس پر کہ انہوں نے بات نہیں ماننی، بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے، جھگڑنا بھی پڑتا ہے، بحث بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے ہاں مناظرے کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے، مجادلے کا لفظ آیا ہے۔ جادلہم، ہاں ان سے جھگڑو، انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ جو انہیں خاموش کر دیں، اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا۔ لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی معیار برقرار رہنا چاہیے،
نیچے نہ اترو، گالم گلوچ پر نہ آ جاؤ، بہت گھٹیا انداز اختیار نہ کر لو، بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دو، بلکہ یہ کہ ان میں بھی ہمیں آداب، اس کے اندر بھی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تو یہ 3 لیولز ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن. اب اس میں ہر ایک کے لیے تو تیاری کرنی ہوگی. قادیانیوں سے مباحثے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان اسپیشل ایشوز کے اوپر اس کو صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی گئی ہو، اس کی پوری تربیت نہ ہو گئی ہو. اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں، منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے لیے جو یہ 3 لیولز ہیں ان کو سمجھ لیجیے. اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں. یہ قرآن مجید کے وسط میں 2 عظیم خزانے ہیں حکمت قرآنی کے، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف. اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے. ان میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں، نسبت زوجیت، کیا کیا مشابہتیں ہیں، کس کس اعتبار سے کمپلیمنٹری ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا، یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے پڑھیں گے بات واضح ہو جائے گی. لیکن ایک دو موٹی موٹی باتیں دیکھ لیجئے. اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ. سورہ کہف شروع ہوگی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. الحمدللہ، اور حدیث نبی میں آیا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ. نظام جو میزان معرفت خداوندی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تسبیح سے، سبحان اللہ کہنے سے، اور پر ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے سے. یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خداوندی کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اثاثہ اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ ہم آگے چل کر المسبحات میں اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں نوٹ کر لیجیے تسبیح سے شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل اور تحمید سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے کو لے گیا، وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. یہ گویا کہ ریسیپروکل معاملہ ہو رہا ہے. دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا، رسول کا لفظ نہیں آیا. سبحان الذی اسری بعبدہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اس طرح آخر میں آپ دیکھیں گے 2 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہے قل سے شروع ہوگی. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے. اور پھر اسی طریقے سے سورہ کہف کی بھی آخری 2 آیتیں قل سے شروع ہوئی. یہ 4 قل ہیں. 4 قل تو سورتوں کے ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. 4 قل بہت مشہور ہیں، لیکن یہ 4 قل جو ہیں 2 آیتیں قل والی یہ جو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئیں گی، اور 2 آیتیں قل والی جو سورہ کہف نہایت عظیم آیات ہیں، اور ان دونوں میں بھی پھر وہی ریسیپروکل نسبت ہوگی جس کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا ہے. ایک اور خاص بات یہ ہے ان دونوں صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹرلاکڈ ہیں، جیسے ریل گاڑی کے 2 ڈبے ہوتے ہیں ان کو جوڑا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، انٹرلاکڈ ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ کبرہ تکبیرا قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. کہو کہ قل حمد، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. یہ آخری آیت ہے. اور اس حکم پر گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو رہی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے جو ہیں باہم انٹرلاک بھی ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 4 ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزر چکے تھے. 2000 برس کی تاریخ ان کی ہے جس کو کہ 4 ادوار میں یہاں 4 آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا. اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث نبی میں آیا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے، جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے، لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ انہیں کوئی فرق نہیں ہے. تو اسی طریقے سے 4 ادوار امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں. تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے. چنانچہ اس پر میں نے آج سے کوئی سن 74 کی بات ہے تو اب سمجھ لیجئے کہ اب 24 برس ہونے کو آ رہے ہیں یا 23 برس تو ہو ہی چکے ہیں. میں نے مضمون لکھا تھا وہ پھر پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں، وہ کتاب چاہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے، لیکن اس ضمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے وہ در حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے. وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ کنجی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مضمر ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتاب جو ہے چھوٹا بھی موجود ہے، رائز اینڈ فال آف دا مسلم امہ، اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ گئی ہے لیسنز فرام ہسٹری، اور وہ سب قسم جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں سے ماخوذ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے الی المسجد الاقصی دور کی مسجد کی طرف یعنی یروشلم بیت مسجد اقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا. الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زرخیز علاقہ ہے، بہت اچھی آب و ہوا ہے،
اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہی ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے، بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں، اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشلم کا ہیکل سلیمانی، یہ نہ معلوم کتنے نیک لوگ جو ہے یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے معراج کے سفر کی طرف، جس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی اور ایک حصہ پھر آسمان کی طرف۔ زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے اسینٹ، جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے، اور اس کا خاص سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے، محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اصحابہ الصلاۃ والسلام۔ اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئی، جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے جسد دیے ہوں گے، مسالی جسد دیے جن حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے، یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا۔ وہاں حضور نے ان کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کا سفر کا جو ہے وہ عروج کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورۃ النجم میں آئے گا مختصر طور پر، یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً سمیع البصیر، یقیناً وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا۔ اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر، چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرکز رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعبیر کیا تھا، تو اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی یعنی توراۃ، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت نامہ، رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے۔ وہ ھدی للناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو، بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ، توحید کا اصل جو جوہر ہے، مغز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو، مت پکڑو کسی اور کو میرے سوا کارساز، کسی پر تمہارا بھروسہ، کسی پر توکل نہ ہو میرے سوا۔ یہ توحید کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جو اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے اٹھایا تھا روح کے ساتھ، سوار کیا تھا کشتی میں روح کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، حام، یافس، اور ظاہر بات ہے سام ہی کی نسل ہے یہ کہ جس میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی، اور انہی کی نسل ہے یہ بنی اسرائیل۔ تو گویا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بچا لیے گئے تھے ان کی کشتی میں، انہی میں سے ایک کی نسل تم ہو۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، اور ہم نے یہ پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ 2 مرتبہ تم زمین میں بڑا فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت ہی تم سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ یعنی 2 ادوار تم پر ایسے آئیں گے، شرارتیں کرو گے، سرکشی کرو گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، لہو و لعب میں مبتلا ہو جاؤ گے، عیاشیوں کے اندر، اور اس میں تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تمہارے اوپر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ اب یہاں پہ بٹوین دی لائن یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کا ایک دور آیا کہ جس کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمتیں فرمائیں، کیونکہ ہم کچھ چیزیں پڑھ چکے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے ضمن میں، وہ ذہن میں رکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو مصر سے، تو یہ 1400 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس کے بعد وہ آئے ہیں، تورات انہیں ملی ہے جبکہ وہ جبل طور کے پاس پڑاؤ ڈالا ہے۔ وہاں سے پھر شمال مشرق کی طرف چلے ہیں، جب کہا گیا کہ جنگ کرو، قوم نے انکار کر دیا، تو 40 برس تک کی سزا مل گئی ان کی بزدلی کی وجہ سے، 40 برس تک وہ اسی صحرا میں بھٹکتے پھرے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن پھر صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی وہ پلی بڑھی، وہ ہمت والی تھی، مشقت دیکھی ہوئی تھی اس نے پھر جنگ کی اور جہاد کیا۔ حضرت یوشع ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان کی سرکردگی میں تو فلسطین فتح کر لیا۔ پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا یا جریکو ہے، تو آج بھی موجود ہے وہ شہر۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے اندر پورا فلسطین فتح کر لیا، لیکن غلطی یہ کی کہ اس میں ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی، بہت سے 12 حکومتیں، 12 قبیلے تھے، جیسے 12 چشمے ان کو دیے گئے تھے، 12 حکومتیں بنا لی، پھر آپس میں لڑنے بھی لگے، طوائف الملوکی ہوئی۔ تو آس پاس کے جو مشرک اور کافر قومیں تھیں سیریا وغیرہ میں اور آس پاس اردن کی رہنے والی، انہوں نے پھر جو ہے ان کے اندر ریشہ دوانی شروع کی، اور ایک دور یہ آیا کہ اس میں ان کو بہت سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ بڑی زوال سے دوچار ہو گئے۔ تب انہیں ہوش آیا، انہوں نے سموئیل نبی جو ان کے تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کیجئے، ایک سپہ سالار ہو تاکہ اس کے پیچھے ہم سب کے سب 12 کے 12 قبیلے جمع ہو کر جنگ کریں، تو پھر یہ کہ اپنے دشمنوں کو فتح حاصل ہو۔ یہ وقفہ تقریباً 300 برس کا ہے، جس کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اور حضرت طالوت نے جالوت کو قتل کیا، پھر حضرت داؤد منظر پر آ گئے، پھر طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، یہ 3 ان کی حکومتیں ہیں تقریباً 100 برس پر پھیلی ہوئی۔ 16 برس طالوت کے، 40 برس حضرت داؤد کے، 40 برس حضرت سلیمان کے۔ یہ گویا کہ ان کی خلافت راشدہ ہے، جیسے ہمارے حضرت ابوبکر کا دور مختصر ہے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ مل کر جو ہمارے ہاں بنتے 24 برس 3 خلافتوں کے، ان کے ہاں یہ 100 برس کا عرصہ ہے۔
لیکن حضرت عثمان کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ تقسیم ہو گئی تھی مملکت، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضرت ابی معاویہ نے تسلیم نہیں کیا، تو شام اور مصر کے علاقے علیحدہ رہے۔ بالکل اسی طرح ہوا وہاں پر بھی کہ حضرت سلیمان کے بعد ان کے دو بیٹوں میں جو مملکت تقسیم ہو گئی، ایک شمالی مملکت تھی جس کا نام اسرائیل تھا اور سامریہ اس کا دارالخلافہ تھا، ایک جنوبی تھی یہودا اور وہ اس کا جو ہے یروشلم اس کا دارالخلافہ۔ تو اس طریقے سے دو ملک یہ بن گئے۔ یہ زمانہ ان کا بھی عروج کا بہرحال ہے، کچھ کئی 100 برس ان کے عروج کے گزرے، پھر ان میں خرابیاں آئیں، پھر ان کے اندر شرک مشرکانہ اوہام آ گئے، دنیا پرستی آ گئی، شریعت کا مذاق بنانا ہو گیا معاملہ، تو پھر ان پر زوال آیا۔ پہلا زوال جو آیا، پہلے اسیرینز نے شمالی مملکت جو تھی اسرائیل کی اس کو ختم کر دیا۔ یہ کوئی ختم کیا انہوں نے اس سے کافی پہلے 700-800 برس قبل حضرت مسیح کے۔ اس کے بعد جو اصل آیا ہے نبوکڈنیزر جو نمرود تھا عراق کا، اس کا حملہ ہوا 587 قبل مسیح میں، انہوں نے یروشلم کو برباد کیا، 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کے لے گیا، اور یہ کہ یروشلم میں 2 اینٹیں سلامت نہیں رہنے دی اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا۔ یہ ان کا بدترین دور آیا، تقریباً 125 برس یہ کیپٹیوٹی میں رہے بیبیلونیا میں، 6 لاکھ کو ہانک کر لے گیا وہاں پر، بدترین دور۔ تو پہلا عروج اس کا جو کلائمیکس تھا وہ طالوت اور داؤد اور سلیمان کا دور حکومت، اور پہلا زوال جس کا جو سمجھیے کہ سب سے نیچے کی پوزیشن یہ ہے جو کیپٹیوٹی کا دور ہے ان کا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان میں آئے، اللہ نے بھیجا، انہوں نے دعوت اصلاح توبہ کی بنیادی کی، پھر یہ لوگ کچھ ٹھیک ہوئے۔ ادھر یہ کہ ایران نے حملہ کیا تھا عراق پر اور ان کو آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ تم، یا خورس نے، ذوالقرنین نے، کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کر دو، تو یہ پھر آ گئے حضرت عزیر کے ساتھ ہو کر آئے ہیں۔ تو یہ تقریباً 458 قبل مسیح میں پھر یہ دوبارہ آئے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ 125 برس تک یہ جو شہر ہے اجڑا پڑا رہا ہے۔ اسی دوران میں حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس کے لیے صلاح بھی رکھا ہے، وہ موت منقطع کر دی تھی جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ سارے واقعات کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑے جو ہم نے پڑھے ان کو جوڑ لیجئے۔ بہرحال پھر ان کے اندر یہ کہ ایک نیکی کی تحریک چلی، پھر ان کے اندر لوگوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ ایک عروج عطا کیا، مکابی سلطنت قائم ہوئی، اور وہ جہاں تک دنیاوی حدود ہیں، زمینی حدود، وہ حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی۔ یہ ان کا دوسرا دور عروج ہے۔ لیکن پھر ان کے اندر زوال آیا، پھر خرابی آئی، پھر وہی دنیا پرستی، وہی عیاشیاں، وہی بدماشیاں، وہی مشرکانہ اوہام۔ اس کے نتیجے میں پھر ان پر جو کوڑے پڑے ہیں وہ پہلے تو پڑے ہیں یونانیوں کے ہاتھوں، سکندر مقدونی نے پہلے فتح کیا ان کو، پھر سلوکس جو اس کا حصے تالار تھا وہ ان پر حکمران رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر رومنز آ گئے، رومنز نے ان کو فتح کر لیا، ان کی حکومتیں چلتی رہی۔ یہ دوسرا دور ہے۔ اس دور میں پھر یہ ہے کہ رومنی کے ہاتھوں سن 70 عیسوی میں دوبارہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ پھر دوبارہ وہ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا حضرت عزیر کے بعد، پھر وہ مسمار کر دیا گیا، اور وہ آج تک مسمار پڑا ہوا ہے۔ اور گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 500 برس ہو چکے تھے اس کو مسمار ہوئے ہوئے۔ سن 70 عیسوی میں وہ مسمار ہوا، اور 571 میں حضور کی پیدائش ہے، یعنی آپ کی پیدائش بھی پورے 500 برس بعد ہوئی ہے، جبکہ یہ رومیوں کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ یروشلم میں پھر کوئی متنفس نہیں رہا، لیکن یہ کہ بعد میں جو ہے اس کے اندر ان کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا، ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا۔ وہ ڈائسپورا اس صدی کے شروع میں ختم ہوا ہے، وہ پھر میں بعد میں بات کروں گا۔ یہ ساری داستان بڑی اہم ہے، اس لیے کہ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، یہ وہ امت مسلمہ ہے جس کے ہاں 1400 برس تک نبوت رہی، جس کے ہاں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں 2 جگہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر ان کو معلوم جب کرنے کے بعد ہم سامنے آئے ہیں تو حضور نے بتایا وہی کچھ تم پر بھی ہوگا اور وہی کچھ ہم پر بھی ہوا ہے۔ ہمارا بھی پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت تھا، پھر زوال آیا، پہلے پٹائی ہوئی کروسیڈرز کے ہاتھوں، پھر جو پٹائی ہوئی ہے، بڑی پٹائی جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پھر ہلاکو اور چنگیز کے ذریعے سے، فتنہ تاتار۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیادت بدل گئی، عربوں کی قیادت کے بجائے ترکوں کی قیادت آ گئی۔ وہ وہی لوگ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان قتل کیے، پھر وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، انہی کے ذریعے یہ مختلف حکومتیں بنی، ترکان تیموری اور ترکان صفوی اور ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی۔ لیکن اس کے بعد پھر ان پر بھی زوال آیا، وہ ہم نے دیکھ لیا اس صدی میں، گریٹ اوٹومان امپائر جو ہے صدی کے شروع میں ختم ہو گئی، اور ہم پر بھی یہ دوسرا جو دور آیا عذاب کا وہ یورپ کی قوموں کے ذریعے سے آیا، کہیں انگریز آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں اسپینیئرز آ گئے، کہیں ڈچ آ گئے۔ تو جیسے کہ یہودیوں پر بھی دوسرا عذاب جو آیا تھا وہ گریکس اور رومنز کے ہاتھوں، اسی طریقے سے مسلمانوں پر بھی دوسرا زوال کا دور جو آیا ہے وہ یورپین کولونیل پاورز کے ہاتھوں آیا۔ ہم نے یہ طے کر دیا تھا، پہلے ہی سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم اپنی تاریخ میں 2 مرتبہ بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت جنگ کرنے والے، بڑے سخت جنگجو تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ تمہاری آبادیوں میں، ملکوں میں گھس گئے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ وعدہ جو اللہ کا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ یعنی جب تم شرارت کرو گے، جب تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے، جب تم اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قانون کو جو ہے وہ مذاق اور ہنسی بنا لو گے، تو پھر تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے پڑیں گے۔ یہ میں بتا چکا ہوں، پہلے یہ کوڑے آئے اسیرینز کے ہاتھوں جنہوں نے ختم کر دیا اسرائیلی مملکت کو، پھر یہ آئے نبوکڈنیزر کے ہاتھوں، بیبیلونینز کے ہاتھوں، جس نے کہ یروشلم کو بھی برباد کیا، 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 لاکھ کو ساتھ لے گیا اور ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر،
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک مرتبہ پھر سہارا دیا، چاہے وہ سہارا ایرانیوں کی وجہ سے ہوا کہ خورس یا سائرس ذوالقرنین، اس نے اب عراق پر حملہ کیا اور پھر یہاں پہ ان کو اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ اور جا کر اپنا شہر دوبارہ آباد کرو، تو یہ واپس آئے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی دی ان پر، وامددناکم، اور تمہاری مدد کی اموال کے ذریعے سے بھی، وبنینا، اور اولاد بیٹوں کے ذریعے سے بھی، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور پھر ہم نے تمہیں بنا دیا ایک کثیر تعداد والی قوم، تم پھلے پھولے پھر ایک بڑی پراسپرس قوم بن گئے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم نے اگر کوئی بھلی بنائی کمائی تو اپنے نفس کے لیے بھلائی کمائی، اپنے لیے کمائی، اپنے فائدے کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر کوئی برا کام کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا، اس کا وبال تم کو دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب وہ دوسری مرتبہ کی وہ سرکشی اور تمرد اور شیطنت تمہاری اور تمہارا جو ہے دین سے برگشتگی کا دور آیا، تو دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، یہاں وہ الفاظ محظوظ سمجھیے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، وہ گویا کہ الفاظ یہاں ریپیٹ نہیں کیے گئے، دوبارہ پھر ہم نے تمہارے اوپر ایسے زوردار لوگوں کو مسلط کیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، تمہارے حلیے بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہو مسجد میں یعنی مسجد اقصیٰ میں، ہیکل سلیمانی میں، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، جیسے بے حرمتی کی تھی بیبیلونینز نے بیت المقدس کی اور ہیکل سلیمانی کی، ایسی بے حرمتی پھر کی ہے ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں اس ہیکل کی بھی، ہیکل کو مسمار کر دیا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ کہ تباہ و برباد کر دے ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی ان کو اختیار اور قبضہ حاصل ہو جائے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، یہ دور گزر چکے 2000 برس، یعنی ان کا سیکنڈ جو سمجھیے کہ زوال کی انتہا تھی وہ چلی آ رہی تھی 500 برس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک، ایک عروج، ایک زوال، پھر عروج، پھر زوال، اور زوال کو 500 برس ہو گئے تھے جبکہ حضور کی بعثت ہوئی اور یہ قرآن نازل ہوا۔ ان حالات میں کہا جا رہا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے، ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے وہی روش اختیار کی، وہی کفر کیا، وہی حق کو ماننے سے انکار کیا اور اعراض کیا، عدنا، پھر ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو تو باڑہ بنا رکھا ہے، جیل تو بنا رکھی ہے ہم نے جو ان سب کا احاطہ کر لے گی، جس طرح کے جانوروں کو باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے قید خانہ ہم نے تیار کر رکھا، آخر کا قید خانہ تو ہے ہی، اس دنیا میں بھی تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھو اب یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ اب شاہ درا ہے، اللہ کی رحمت میں داخل ہونا ہے تو اس سے داخل ہونا ہوگا، اس کو مانو تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے پھر کھل جائیں گے، جو بھی اللہ نے وعدے کیے ہیں اپنے اس آخری نبی اور ان کی امت کے لیے، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے، انہی کی برکتوں سے تم بھی حصہ پاؤ گے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن ہے جو اب راستہ دکھا رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے، اقوم۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل بھی کریں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اب دیکھیے جہاں بھی وہ بات آتی ہے عمل کی خرابی کی تو ایمان بالآخرہ کا تذکرہ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، آتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے تو ہم نے فراہم کیا ہوا ہے دردناک عذاب۔ یہ پہلا رکوع 10 آیات کا بہت ہی اہم ہے تاریخی اعتبار سے، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ خط و خال یہ ہماری ہی گویا کہ امت مسلمہ ایک ہم ہیں، الحمدللہ امت محمد میں شامل ہے، لیکن یہ بھی ایک امت مسلمہ تھی، یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوئی، یہ موجود ہے، اب ڈپوزڈ ہے، معزول کر دی گئی ہے، وہ دوسری بات ہے، اور تقریباً 2000 برس سے یہ بڑے سختیوں کے اندر تھی، لیکن اب تقریباً 100 برس سے یہ ابھر کر آ گئی ہے، اور یہ سمجھیے کہ اب 2 پتنگیں اوپر چڑھ رہی ہیں، ایک سابقہ امت مسلمہ کی 1917 سے چڑھنی شروع ہوئی، بالفور ڈکلریشن، 1948 میں اسرائیل بن گیا، 1967 میں اسرائیل کی جو توسیع ہو گئی، 1991 میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اس کا اربوں میں ایک ہی دشمن ہو سکتا تھا جس سے اسے خطرہ تھا عراق، اس کا مرکز نکال دیا گیا۔ اب وہ اس پورے علاقے کے اندر تو کتنی بڑی طاقت ہے کہ کسی عرب ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے، لیکن یہ کہ امت مسلمہ میں بھی رنائسنس شروع ہوا ہے، یہ بھی اپنے انتہائی زوال کو پہنچ چکی تھی اس صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی، خلافت ختم ہو گئی 1924 میں، تو اس کے بعد سے یہاں بھی ایک رنائسنس شروع ہو چکا ہے، یہاں بھی پھر آزادی کی تحریکیں چلیں، پھر جو ریوائول کی تحریکیں، احیائی تحریکیں، جماعت اسلامی کی تحریک، اخوان کی تحریک، مظلومی پارٹی، اسی طریقے سے جو ایران میں تھے فدائی، یہ تحریکیں چل رہی ہیں، تو اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو صدی ہماری گزری ہے اب ختم ہو رہی ہے، اس صدی کے دوران ہمارا ایک زوال کا عمل بھی چل رہا تھا، اور ایک نئی ترقی کی طرف بھی ہم آگے بڑھے ہیں رفتہ رفتہ، یہ دونوں پروسیس سائڈ بائی سائڈ، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دونوں عمل چل رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا صحیح اندازہ ہونا چاہیے، ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہو تو اسے معلوم ہو زمان و مکان کے اعتبار سے میں کہاں ہوں، اس جگہ کھڑا ہوں، ماضی کیا ہے، سامنے کیا ہے، داہنے بازے کیا حالات ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ جو میں نے چند کتابوں کا تذکرہ کیا ان کو غور سے پڑھیے، 2 مختصر ہیں، 2 ذرا اس سے بڑی ہیں۔ یدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، اور انسان پکار بیٹھتا ہے شر جبکہ وہ پکار رہا ہوتا ہے اپنے نزدیک خیر، یعنی جب انسان دعا کرتا ہے اللہ یوں کر دے
اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کے لیے شر ہے، مانگ رہا ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ اللہ یہ چیز مجھ سے دور کر دے، جو چیز تم ناپسند کرتے ہو حقیقت میں اس میں تمہارا خیر ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے حوالے کیا جائے، تفویض الامر، اللہ تیرے حوالے ہے. سپردم بتو ما خیشرا تجانی حساب کم و بیشرا، تیرے علم میں جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ فیصلہ فرما دے، چاہے مجھے اچھی لگے یا بری لگے، لیکن تیرے علم میں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، میں تو تیری قدرت سے قدرت چاہتا ہوں، تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں. مجھے کیا پتا کس سے میں خیر ہے کس میں شر ہے، تو جانتا ہے. لیکن انسان کیا ہے، وہ تو اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے، اللہ یوں کر دے، ایسا ہو جانا چاہیے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ بے وقوف جو شے مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے شر جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے اپنے خیال میں، اپنے ذوق میں خیر. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے. اس جلد بازی کی وجہ سے، شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے وہ شر کو خیر، خیر کو شر سمجھ بیٹھتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے رات والی نشانی کو تو تاریک بنا دیا، اسے مٹا دیا، محو کر دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن والی نشانی کو ہم نے سجھانے والی بنا دیا، روشن کر دیا. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ، تاکہ اس روشنی کے اندر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تمہاری جو معاشی جد و جہد ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ کر سکو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور دن اور یہ رات کا جو فرق ہے، تفاوت ہے، الٹ پھیر ہے، اسی سے پھر ہم نے یہ نظام بنا دیا کہ تم حساب کر سکو سالوں کا، اور یہ سارا جو تمہارے نظام الاوقات ہے، ایک دن ایک رات، ایک دن ہو گیا، پھر ایک دن ایک رات، اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر ہفتہ بنتا ہے، جو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہینہ اور سال. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بیان کر دیا ہے.